بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل فرقان ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے عبادت سے ایسے فائدے حاصل ہونا جو کہ دنیا کے اندر بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسے ٹپس، ایسی باتیں جن سے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بنا سکتے ہیں۔ ہم عام طور پر دنیا میں کوئی بھی کام اس وقت تک پایہ تکمیل پر نہیں پہنچاتے جب تک کہ ہمیں یقین نہ ہو کہ اس سے ہمیں کوئی مادی فائدہ، منافع یعنی نفع، بینیفٹ حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو عبادات مجھ پر اور آپ پر فرض کی ہیں، واجب ہیں، سنت ہیں یا نوافل ہیں، صدقات ہیں، نمازیں ہیں، تلاوت ہے یا کوئی بھی اچھائی بھلائی کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اس کے کچھ نہ کچھ فوائد میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم اگر کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ، اس کے ایوارڈ کے طور پر ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ پر ملتا ہے۔ آخرت پر ملنے والے انعامات تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم کے ساتھ جو وہاں عطا فرمائے گا وہ تو ہوں گے ہی ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ میں چند مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، عبادت کے ساتھ روزی میں برکت حاصل ہوتی ہے، اور وہ کوئی ایک قسم کی نہیں، طرح طرح کی برکات ہوتی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کم آمدن کے ساتھ ایک بڑے کنبے کا پلنا، تھوڑے پیسوں کے ساتھ بڑے بڑے مسائل کا حل ہو جانا، اسی طریقے سے لا علاج امراض کا علاج ہو جانا، اور اسی طریقے سے اور بہت ساری پریشانیوں اور تکالیف سے بچ جانا، اسی طریقے سے آپ کی مرادوں کا پورا ہونا، کاموں کا آسانی کے ساتھ ہو جانا، زندگی کے اندر لطف کا پیدا ہو جانا، اسی طریقے سے ٹائم پر، وقت پر بارشوں کا ہونا، بے وقت بارش کا نہ ہونا۔ آپ جانتے ہیں یہ ایک فصلوں کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے کہ جو کسان اور ذمہ دار وقت پر عشر ادا کرتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ ادا کرتے ہیں، آپ ان سے مل کر دیکھیے کہ ساتھ والی دائیں بائیں کی بہت ساری فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، لیکن جو عشر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی فصلوں کی کس انداز میں حفاظت فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بلاؤں کا ٹل جانا، جیسے خدا نخواستہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ آج تو ہم اس گڑھے میں گر ہی جائیں گے، لیکن مالک رب عز و جل کی رحمت ہم پر غالب آتی ہے اور ہم اس گڑھے سے ایسے بچ جاتے ہیں کہ ہمیں گمان تک نہیں ہوتا، یہ یقین ہی نہیں آتا کہ یار میں نے تو 100% وہ اقدامات کیے تھے کہ میرے لیے وہ گڑھا تیار تھا، لیکن اللہ نے اپنے کرم اور فضل سے بچا لیا۔ تو پیارے بھائی، یہ ہاتھ کا دیا ہوا صدقہ یا اسی طریقے سے ماں باپ کی دعائیں یا آپ کی اچھائیاں آپ کے کام آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس یقینی گڑھے سے بچا لیتا ہے، حادثے سے بچا لیتا ہے، ایکسیڈنٹ سے بچت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے، عبادت کے ساتھ وہ رب انسانوں کی مدد کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کا دل اس کے کاموں کے اوپر مضبوط رکھو، اور اسی طریقے سے عبادت کرنے والے کو سچی عزت ملتی ہے، سچی آبرو نصیب ہوتی ہے، لوگوں کے اندر بھی وہ عزت دار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور آبرو کے اوپر پردے بھی ڈالے رکھتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ آپ جتنے بھی بلند مرتبے والے کو دیکھ لیجئے، ان کے اندر ہزارہا خامیاں ہوں گی، لیکن کوئی نہ کوئی ایک ایسی عبادت وہ کر رہے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ رب کائنات ان کی رسیوں کو ڈھیل بھی دیتا ہے، ان کی عزت بھی قائم رہتی ہے، ان کے مرتبے بھی قائم رہتے ہیں، اور لوگوں کے اندر وہ فیصلے بھی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر جب اللہ کی اطاعت اور عبادت کے ساتھ انسان رب کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی محبت
دنیا والے لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک اس کے حق میں شفاعت کرتا ہے اور اس کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر اللہ نہ کرے وقتی طور پر آپ کو یہ محسوس ہو کہ میرا مالی نقصان ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اول تو آپ کو کسی بہت بڑے مالی نقصان سے بچاتا ہے اور وہ چھوٹا نقصان ہوتا ہے۔ ادروائز اگر آپ کا نقصان ہو جائے تو رب ذوالجلال آپ کو اسی دنیا کے اندر اس کا اچھا نعم البدل یعنی متبادل عطا فرماتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کو صحت سے، بیماری سے، دیگر آفات و پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے دن بدن نعمت میں ترقی ہوتی جاتی ہے، مال بڑھتا ہے، دل میں راحت اور تسلی رہتی ہے، آئندہ نسل کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے زندگی کے اندر آپ کو غیبی اشارے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے آپ اپنے کاموں کو سنوارتے چلے جاتے ہیں۔ مرتے وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کی خوشخبری آپ کو سناتا ہے، مبارک بادیں آپ کو ملتی ہیں، اور آپ کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، افلاس فاقہ سے انسان محفوظ رہتا ہے، تھوڑی چیز میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، اور اس کی سب سے بڑا جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے سے، عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ جاتا رہتا ہے، فضل اور رحمت کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کا صحیح معنوں میں ٹیسٹ حاصل کرنے کی، اور پھر اس کے بعد اس دنیا کے اندر تعدیر اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے روحانی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔